نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشیل۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میری طرف سے عید مبارک قبول کیجئے۔ عید کا دن ہے، آج دوسرا دن ہے، لیکن ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو بڑی حیرانگی ہوئی۔ ویسے تو مرزا صاحب صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہی رہتے ہیں، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن عید کے حوالے سے بھی انہوں نے نہیں بخشا صحابہ کو۔ استغفر اللہ، یعنی عید کے حوالے سے، عید کا دن ہے بھئی چلو اس دن تو رک جاؤ، تنقید نہ کرو صحابہ پر۔ عید کے حوالے سے بھی انجینئر صاحب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے سے باز نہیں آئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے الزام لگایا اور پھر حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ جی مسلم کے اندر ہے، حالانکہ مسلم کی وہ حدیث میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ الزام کیا لگایا انجینئر صاحب نے؟ الزام یہ لگایا کہ جو سنت طریقہ ہے عید کے دن وہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ نماز سے پہلے خطبہ، یعنی خطبہ پہلے دیا اور نماز بعد میں پڑھی، تو یہ بدعت بقول انجینئر صاحب کے امیر معاویہ نے شروع کی کہ جی خطبہ جو ہے وہ پہلے ہو اور نماز بعد میں ہو، جبکہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اب بھی جیسے کہ آج کل سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے الحمدللہ، کہ پہلے عید کی نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے حضرت امیر معاویہ پر الزام لگایا کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کے ساتھ کہ یہ کام امیر معاویہ نے شروع کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے خطبہ ہو بعد میں عید کی نماز ہو۔ انہوں نے یہ الزام مسلم کی حدیث 2053 یہ کہہ کر لگایا۔ لیجئے پہلے سنیے الزام کیسے لگایا انجینئر صاحب نے۔ عید کی نماز میں ایک ہی خطبہ ہوتا تھا، بغیر ممبر کے ہوتا تھا، اس لیے خطبہ بھی ایک ہوتا تھا، بیٹھتے نہیں تھے اس میں، اور وہ ہوتا تھا عید کی نماز کے بعد۔ حنفیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں بھی پہلے تقریر جوڑ لی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے عید کی بھی انہوں نے نماز سے پہلے تقریر شروع کروا دی، لیکن وہ معذرت کے ساتھ، وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ تو حضرت معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ امت کے ساتھ، جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروا دیا، لیکن وہ معذرت کے ساتھ، وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ تو حضرت معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ امت کے ساتھ، جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروا دیا۔ سن لیا آپ نے۔ اب انجینئر صاحب مسلم کی جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ حدیث کا نمبر ہے 2053، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دور تک نام و نشانی نہیں ہے۔ اس میں تو مروان بن حکم کے دور کا تذکرہ ہے کہ مروان بن حکم نے یہ کام کیا۔ جو حدیث کا حوالہ انجینئر صاحب دے رہے ہیں اس میں مروان بن حکم کے دور کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مروان بن حکم نے یہ کام شروع کیا تھا کہ خطبہ پہلے ہو اور نماز بعد میں ہو۔ لیکن انجینئر صاحب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی عجیب قسم کی نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کہ انہوں نے مروان بن حکم کا نام لینے کی بجائے حضرت امیر معاویہ کا نام لے دیا۔ لیکن وہ معذرت کے ساتھ، وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ تو حضرت معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ امت کے ساتھ، جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروا دیا۔ تو یہ انجینئر صاحب کا صاف اور صریح جھوٹ ہے، اور عید کے حوالے سے بھی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا اور ان پر تنقید کرنے سے نہیں چوکے۔ اللہ تعالیٰ اس حسد سے، جلن سے، بغض سے حفاظت فرمائے، اور تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اللہ والوں سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ان کا احترام اور اکرام عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ بدگمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔